خیر الانام ہو جائے، ہر ایک سانس میری انعام ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شعور مدحت شو ٹی وی کی سکرین پر۔ ناظرین مکرم، الحمدللہ ہم ہر منگل اور بدھ لاہور اسٹوڈیو سے آپ کے لیے خوبصورت پروگرام شعور مدحت لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی اسی حوالہ سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ آپ سب کے علم ہے کہ شو ٹی وی کی ایک کوشش رہی ہے کہ ہم ہر دفعہ نئے سے نئے چہرے متعارف کرواتے ہیں، نئے ٹیلنٹ کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سب کے سامنے خوبصورت سے ثناخوان ہم نے مدعو کر رکھے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر منگل اور بدھ لاہور اسٹوڈیو سے انشاءاللہ یہ آپ پروگرام دیکھا کریں گے شعور مدحت۔ ناظرین مکرم، ماہ شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کو بڑی ہی برکتیں حاصل ہیں، فضیلتیں حاصل ہیں، بڑی برکتوں اور فضیلتوں کا حامل مہینہ ہے یہ۔ اس مہینے میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں، بہت ساری ولادات ہیں۔ محمد والے محمد آپ کے گھرانے کی، امام حسین پاک کی ولادت ہے، ان کے علاوہ جناب بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہ آپ کی ولادت ہے۔ ناظرین مکرم، اس مہینے کو بڑی ہی برکتیں نسبتیں حاصل ہیں، اور جس طرح یہ جو دن آج کا چل رہا ہے، رات 15 شعبان نصف شعبان کی تھی، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ یعنی شعبان میرا اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ناظرین مکرم، یہ جو رات چل رہی تھی، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس کو کتنی زندگی دینی ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، سارے معاملات لکھ دیے جاتے ہیں، اور پچھلے سال کا جو نامہ اعمال ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور آج کے دن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ آج کے دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور سرکار کوشش فرماتے، سرکار فرماتے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار اکثر شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں آپ روزہ نہیں بھی رکھتے اس وجہ سے کہ کئی امت پہ فرض ہی نہ ہو جائے، لیکن شعبان میں آپ خصوص اس چیز کا اہتمام کرتے، اور صحابہ کرام اس چیز کا بڑا اہتمام کرتے کہ جیسے ہی شعبان شروع ہوتا وہ اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ وغیرہ ادا کرنا شروع کر دیتے، تاکہ جو مستحقین ان تک پہنچ کر لوگ رمضان کی تیاری کر سکیں۔ انشاءاللہ آج کے بعد آنے والے سارے پروگرام ہمارے استقبال رمضان میں ہے، اور چند دن بعد ماہ رمضان کی آمد ہے۔ وہ برکتوں اور عظمتوں اور فضیلتوں کا حامل مہینہ مہمان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان جو ہمارے پاس آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کی تیاری بھی ہم نے کرنی ہے۔ ہم اپنے صدقات، خیرات، فطرانہ جو بھی ہم نے ادا کرنا ہے حسب جتنے ہمیں استطاعت ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی سے ہی ہم اس چیز میں کوشش کرنا شروع کر دیں، کام کرنا شروع کر دیں کہ جو مستحقین ہیں وہ یہ چیز پک کریں اور رمضان سب کا اچھے طریقے سے گزر سکے۔ ناظرین کریم، انشاءاللہ اس چیز پہ بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی اور کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ بڑے ہی خوبصورت ثناخوان سید محمد امین شاہ جی گجرات سے آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم شاہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک لے لیں شاہ جی، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ شاہ جی، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ کہ ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں۔ ہمارے لیے یہی فخر کی بات ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ آج کن کا کلام سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ سید ذبیح الدین رحمانی شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آپ کا ایک کلام ہے۔ بسم اللہ، آغاز کریں پھر۔ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل نہ ہے نہ ہو
نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا انہیں ہر کر انہیں ہر کر ہوا وقت ہی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل تو یہی پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا تو یہی پکار اٹھا کبھی تھا اور میرے دامن طلب کو ہے ہی نہیں کہ در سے نسبت میرے دامن کسی اور سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا
حشر ان کی رہا کاسبی میں ہوں طالب مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، یہ تھے جناب سید محمد امین شاہ صاحب، بڑے ہی خوبصورت انداز سے حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، مختصر سی میری کہانی ہے، بس مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے تیرا نام لیا یا رسول اللہ، جتنی سانسوں نے تیرا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے۔ اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، ارے مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور عدم سے لائی یہ ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے حضور، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے حضور۔ کیونکہ نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ ارے وہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، ارے تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ تو نے دیکھی نہیں عشق کے کلندر کی دھمال، تو نے دیکھی نہیں عشق کے کلندر کی دھمال، ارے پاؤں پتھر پہ بھی رکھتے ہیں تو دھول اٹھتی ہے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے۔ لگی ہے بھیڑ کس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے۔ اور پنجابی اشعار اعظم چشتی نے کہا تھا نا، جو آپ کہہ رہے تھے، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کہ ویکھن نوں ساڈے ورگا پر اساں کدوں اس مول دے، پتھر لال دے پانے وک دے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے، جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے، اعظم او عرشاں تے پھردا اساں گلیاں دے وچ رل دے۔ عزیز نمن، بڑے خوبصورت ثنا خان ماشاءاللہ شاہ جی نے پہلے بھی ایک خوبصورت کلام ہمیں سنایا ہے، آپ سے التماس کروں گا ایک خوبصورت سا کلام اور ہمارے پروگرام میں ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیجئے گا۔ بسم اللہ شاہ جی۔ حضور سید اعلیٰ حضرت امام شاہ محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا مشہور و معروف کلام ہے، زمین و زمان
تمہارے لیے مکین و مقام، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مقام، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے دہر میں بدن میں ہے جان، تمہارے لیے دہر میں زبان، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے اصالات کل، امامات کل، سیادات کل، امارت کل، اصالات کل، امامات کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایات کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل، ولایات کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بلے،
सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए लवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, बड़े ही खूबसूरत अंदाज से जनाब क़िबला सैयद मोहम्मद अमीन शाह जी आला हज़रत कलाम आला हज़रत आप हमें सुना रहे थे। फिर आला हज़रत के कलाम की माशाअल्लाह बात ही क्या खूबसूरत है। सना में खुले रज़ा की ज़ुबां तुम्हारे लिए, क्योंकि ये तो तौफ़ीक़ इलाही की अज़ा होती है, ये तो तौफ़ीक़ इलाही की अज़ा होती है। नात कम ज़र्फ़ की किस्मत में कहाँ होती है। नात ये सरकार का फरमान है, और जब सरकार ने खुद हज़रत हसन को मिंबर पे बिठा के फरमाया कि हसन, जिन काफिरों ने अशार की सूरत में गुस्ताखियाँ की हैं उन्हें अशार की सूरत में जवाब दो, तो ये तो जनाब हसन की सुन्नत है। और नात सुनना, जैसे मैं सुन रहा था आप सुन रहे थे, ये नात सुनना मेरे सरकार की सुन्नत है, हम सरकार की सुन्नत अदा कर रहे थे। नाज़रीन को इसी के साथ हमारी आज की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आज का हमारा पैगाम यही है कि जैसे इस्तकबाल रमज़ान है, अब रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो जिन अहबाब ने अपनी ज़कात, सदकात, फितराना वगैरह निकालना है, सबसे पहले सरकार का फरमान है कि अपने रिश्तेदारों में देखा जाए, रिश्तेदारों के बाद अपने हमसायों में, फिर मोहल्लेदारों में, कि जो लोग इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, जो चाहते हैं, जिन्हें जो मुस्तहिकीन हैं, उनको हम देखेंगे, ढूंढेंगे, क्योंकि सदका उस जगह पे देना चाहिए जहाँ ज़रूरत है, जहाँ अगले बंदे काम आ सके। तो आज हम देंगे तो अगले अहबाब जो है वो रमज़ान शरीफ की तैयारी कर सकेंगे। आज का हमारा यही पैगाम है कि अभी से आप तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो गरीब गुरबा हैं वो भी अच्छे अंदाज में रमज़ान शरीफ गुजार सकेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला कल इसी टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। शऊर में